وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله ونبي الله خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام. مسلسل 5واں روز ہے آج آپ کے سامنے. سورہ مومنون کی ایک آیت کے ذیل میں کمال انسانی اور انسان کامل کے تحت عنوان گفتگو جاری ہے. پروردگار تعالی نے سلام فطرت انسان کے اندر، نیچر کے اندر کمال پسندی ودیعت کر دی، ثبت کر دی، ان بلٹ کر دی. ہر شخص کمال چاہتا ہے. جو جس دائرے میں ہے، جو جس مرحلے میں ہے، جو جس ادارے میں ہے، جو جس مقام پر ہے، ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق جو اس کے ذہن میں کمال ہے وہ کمال چاہتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کبھی کبھی، جیسا کہ سورہ لیل میں ارشاد رب العزت ہوا کہ کیونکہ تمہاری کوشش، تمہاری اسٹرگل ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، تم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو، تم راہ چلتے چلتے اپنا گول بدل لیتے ہو، یا اسی گول تک پہنچنے کے لیے راستہ بدل لیتے ہو، یا پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہو تو راستہ چھوڑ دیتے ہو، یا ان پریشانیوں کو جب جھیل نہیں پاتے تو ان چیزوں سے توسل کر لیتے ہو، مدد مانگتے ہو جو تمہارے مددگار نہیں ہیں. میں بالکل عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے کلوز ہو کر بات کر رہا ہوں. مقدمے اور تمہیدی گفتگو ختم.
ان ساری مشکلوں کے حل کے لیے خدا نے جو جو چیز فطرت انسان کے اندر رکھی ہے، نیچر میں رکھی ہے، اسی کی ایک گائیڈ لائن ترتیب دی ہے، جس کو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ صلی اللہ علیہ دیکھیں، خدا چاہتا یہ تھا کہ پہلے سے ایک چیز تمہاری فطرت میں ہو، نیچر میں ہو، نبی آ کر تمہیں اس کا فائدہ کر کے دکھائے اور پھر تمہیں دلیل دے، دنیا کی رسموں سے مختلف۔ پہلے آپ تھیوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں۔ پیغمبر کو، اور یہ بھی یاد ہے آپ کو، تیسری مجلس میں نے بیان کیا ہے، وہ نبی کہ جس کو سب سے پہلے خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، حضور کہہ رہے ہیں سب سے پہلے مجھے خلق کیا اور سب سے آخر میں بھیجا۔ بھئی جب سب سے پہلے خلق کر لیا تھا تو بھیجا کیوں آخر میں؟ اور اگر آخر میں بھیجنا تھا تو اسی وقت ترتیب دیا جاتا، خلق کیا جاتا، جس کی مثال ہم نے دی تھی گھر والی۔ آپ کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، ہدف یہ ہے گھر چاہیے، مقصد یہ ہے، گول یہ ہے گھر چاہیے۔ اب آپ گئے، آپ نے زمین کی تلاش شروع کی، اسپیشلسٹ سے نقشہ بنوایا، محنت کی، مزدور آئے، کام ہوا، عرصہ گزر گیا، اس کے بعد آپ آخر میں گھر میں آئے۔ مقصد وہی تھا کہ گھر میں آیا جائے، لیکن اس مقصد کا حصول سب سے آخر میں ہوا۔ بالکل اسی طرح مقصد تخلیق کائنات ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، لیکن وہ آخر میں رہے ہیں، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مراحل سے گزر کے وہاں تک آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے، آپ کو گریجویشن کرنا ہے، ماسٹرز کرنا ہے، بیچ میں کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، ٹارگٹ وہی ہے، گول وہی ہے۔ اب خدا نے جتنی چیزیں فطرت انسانی میں رکھی تھی، فطرت انسان کے اندر ایک کمال پسندی رکھ دی۔ خدا خود کمال پر ہے، سب کو کمال دینا چاہتا ہے، سب کو۔ آپ ذرا دیکھنا شروع کریں، خدا رحم رکھتا ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ تم سے کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے رحمان بن کے رابطے رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے رابطے رکھو۔ خدا خود پاک و پاکیزہ ہے، تم سے چاہتا ہے کہ تم پاک و پاکیزہ رہو۔ خدا خود علیم و حکیم ہے، تم سے چاہتا ہے کہ علم حاصل کرو، حکمت حاصل کرو۔ خدا خود بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، وہ انسان سے چاہتا ہے کہ بے مقصد کوئی کام نہ کرے، اور اس بے مقصدیت کو، لاابالی پن کو ختم کرنے کے لیے وجود انسان کے اندر اس نے عقل کو رکھ دیا۔ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وجود انسان میں عقل کو رکھ دیا، لیکن عقل کی مشکل یہ تھی، ہم نے بیان کیا 3 چیزیں ہیں انسان کے پاس: بدن، باڈی، روح، سول، تیسری چیز ہے جذبہ، اسپرٹ، نفس۔ نفس کو سپورٹ کرنے کے لیے جذبہ، اسپرٹ، ٹھیک ہے۔ بدن کو سپورٹ کرنے کے لیے فطرت، بدن میں جو کچھ ہے فطرت کے مطابق ہے، تمہارے جینیٹکس کے مطابق ہے، تمہارے ماحولیات کے مطابق ہے۔ جو کچھ نفس عمل کر رہا ہے وہ جذبے کے مطابق ہے، جو کچھ روح سے مطابقت رکھتا ہے اس کا لحاظ عقل رکھے گی، صحیح ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اس بدن انسان میں پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ عمل، سب سے زیادہ ایفیکٹ اس چیز کا ہوتا ہے جس کو انسان یقین کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کے بعد انجام دے۔ تو خدا نے تم سے یہی چاہا کہ کسی کام کو بغیر سوچے سمجھے انجام نہ دو۔ حتیٰ وہ قرآن جو خدا بھیج رہا ہے، ابتدا میں کہہ دیا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے باوجود ہر کچھ آیتوں کے بعد کہتا رہتا ہے اس میں غور کر رہے ہو نہیں کر رہے،
شعور کر رہے ہو نہیں کر رہے, عقل کر رہے ہو نہیں, تعقل کر رہے ہو نہیں کر رہے, تدبر کر رہے ہو نہیں کر رہے, یعنی تم حتیٰ اپنے خالق کی بات بھی دلیل کے بغیر نہ ماننا, حتیٰ خالق کی بات بغیر دلیل کے اور پھر تم کو یہ کلیہ دے دیا, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, کہ اگر تم سچے ہو, قرآن میں آواز دی, ہاتھو برہانکم, اپنی دلیلیں لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. بھائی دلیل سے نفرت وہ کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے, جو سچ بول رہا ہو, جس کے پاس عقلی معیارات ہو, اس کو دلیل دینے میں مشکل کیا ہے؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ اس کو مشکل کیا ہے دلیل دینے میں؟ اختلاف ہمیشہ جہل کی بنیاد پر ہوگا, علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا. علم و علماء و عالم میں کہیں اختلاف نہیں ہوگا, حتیٰ دو عالم, دو بیسٹ انجینئرز آف دا ورلڈ اس ہال کو ڈیزائن کریں, دو ڈیفرنٹ میپس بنا دیں, دو ڈیفرنٹ وے آف ایگزٹ انٹری بنا دیں, اس کے باوجود وہ اختلاف نہیں کریں گے کہ تمہارے پاس تمہاری دلیل ہے, تمہارے پاس تمہاری دلیل ہے. اختلاف ہوتا ہی وہاں ہے جہاں جہل ہو. علم کا کام اختلاف نہیں ہے, علم کا کام تدبر ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. اور یہی وجہ ہے, آپ یقین کیجئے, میں نے تو بہت بار دیکھا کہ ایک صاحب ہیں, مجھ سے بات کی, بحث کی کچھ عرصہ, اور اس کے بعد میرے دشمن ہو گئے, ناراض ہو گئے. تو مجھے تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آئی علاوہ اس کے کہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ مجھے قانے کر لے, اور میری دلیل ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی. اور یہ سلسلہ سب کے ساتھ ہے, اور آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے امام کے ساتھ تھا. علی سے جتنی دشمنی تھی وہ جہل کی وجہ سے تھی, ساتھ رہیے گا. علی سے جتنی دشمنی ہے وہ جہل کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ علی کیسے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے کہ سارا مال اس کے قبضے میں ہے اور سوکھی روٹی توڑ کے کھا رہا ہے. ہمارا نفس اتنا کبھی کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جنگ خندق, عمر ابن عبدود, مولا متقیان پیچھے ہیں, یہاں تک کہ جا لیا, گر گیا, گرنے کے بعد سینے پہ بیٹھ گئے, بے ادبی کی روح مبارک پر, آب دہن پھینکا, علی اتر آئے, جیسے ہی لشکر کے پاس آئے, لشکر والوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تاریخ کے جملے ہیں, یہ کیا کیا تم نے؟ ہم تمہاری جگہ ہوتے تو مار دیتے, اسے تو مارنا تھا. علی کو گوارا نہیں ہے, علی کو گوارا نہیں ہے کہ کہیں ایسے موقع پہ تلوار اٹھائی جائے, کہیں ایسے موقع پہ تلوار اٹھائی جائے کہ جہاں پر کوئی ذاتی مفاد کا شبہ ہو جائے. ساتھ رہیے گا, شبہ ہو جائے. دیکھیں, جب ذاتی مفاد کا شبہ نہ ہو تو بھلے جنگ کے میدان میں ایک ضربت ہو, اس کا معیار پروردگار عالم کی نگاہ میں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ہو جاتا ہے. کائنات کی عبادت سے بہتر ایک ضربت, اور یہ ضربت تو کچھ بھی نہیں, بلکہ ہر وہ شخص, ہر وہ طالب علم, ہر وہ اسٹوڈنٹ جو تحصیل علم کے لیے گھر سے نکل رہا ہے, کا ایک ایک قدم پہ اسے حج و عمرے کا ثواب مل رہا ہے. کا ہر وہ مومن جو کسب رزق حلال کے لیے نکل رہا ہے, ایک ایک قدم پر اس کو ثواب حج مل رہا ہے. کا ایک ایک قدم جو راہ عزاداری حسین میں اٹھ کر آ رہا ہے. مجھے پتا ہے, اندازہ ہے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, اس پروسیجر کی وجہ سے, ایس او پیز کی وجہ سے, لیکن بہرحال مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنا تو انسان کا کام ہے. وہ تو حیوان ہے کہ ہر حالت میں ایک ہی جیسا رہتا ہے, اتنا ہی کھانا ہے جتنا کھانا ہے, یہ تو حیوان کی خاصیت ہے. ویسے ہی سونا ہے جیسے سوتا ہے. حالات و وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا عقل کا تقاضا ہے, جو عقل صرف انسان کے پاس ہے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد میں کمال انسان کی بحث سے مربوط ہو گیا. تو کمال ہم نے بیان کیا, دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں, میرے سامنے آنے والے افراد قرآن فال نکل کے بدلتے جاتے ہیں,
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید دوبارہ نئی کلاس شروع ہو رہی ہے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. ہم نے بیان کیا تھا پہلا مرحلہ، آن لائن سن رہے تھے تو قند مکرر کے باب سے سن لیجئے کہ پہلے مرحلے پر پتھر ہے، پتھر کو ایک اسٹیپ اوپر آئے، پتھر میں نمو نہیں تھا، گرو نہیں تھا، ایک اسٹیپ اوپر لائے، گرو ہونے لگا تو وہ پودا بن گیا. پلانٹ کو ایک اسٹیپ اوپر لائے کہ وہ موو ہو سکے اپنی وش کے مطابق، حساس و متحرک بالارادہ، تو وہ حیوان بن گیا. لیکن پتھر کا کمال یہ تھا جہاں ہے وہیں رہے. درخت کا کمال یہ تھا کہ بیج سے نکلے اور جہاں تک جا سکتا ہے چلا جائے. ٹھیک ہے. حیوان کا کمال یہ تھا جہاں جگہ ملے سو جائے، جو مل جائے کھا لے اپنی فطرت کے مطابق، طلب کے مطابق. انسان کا کمال یہ تھا کہ اپنی ہر طلب کے لیے ایک فریم معین کرے، ایک طریقہ کار معین کرے، اس طریقہ کار کے ذریعے اپنی اس طلب تک پہنچے. تو اس کا جواب لوگوں نے یہ دیا کہ بھئی سارا مسئلہ خواہش کا ہے، سارا مسئلہ مفاد کا ہے، کیونکہ مجھے بھی یہ چاہیے، آپ کو بھی یہ چاہیے، اسی وجہ سے فساد ہو جائے گا. یہی ہے نا مسئلہ کہ ہم دونوں کو یہ چیز چاہیے اور یہ چیز ایک ہے، اور یہ اختلاف کی جڑ ہے. اس لیے بہت بڑا مذہب دنیا کا، روشن فکروں کا بہترین استدلال ان کی نظر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے سجاد بھائی کہ تم خواہش کرنا چھوڑ دو. حل یہ نکالا کہ تم خواہش کرنا چھوڑ دو، وش کرنا چھوڑ دو، ڈیزائر سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ اور تم سنیاس میں چلے جاؤ، ویرانوں میں نکل جاؤ، صحراؤں میں نکل جاؤ. خواہش ہوگی تو مشکل ہوگی، جب خواہشیں نہیں ہوگی سب کو سکون مل جائے گا. تو بات تو بہت اچھی ہے، لیکن خواہش تو ختم نہیں ہوئی، سکون بھی تو ایک خواہش ہے. خواہش تو نہیں ختم ہوئی، سکون بھی تو ایک خواہش ہے. سکون کی تلاش میں نکلے تھے نا. خدا نے کہا نہیں، خدا نے کہا نہیں، تمہارا کمال یہ ہے، تمہارا کمال یہ ہے کہ تم رہو ہر طرف سے خطرات کے درمیان، اپنا کام کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہو لیکن بچے رہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو خدا کا تقوی اختیار کرے گا، کل میں نے یہ آیت کی وضاحت کی ہے، جعلنا لہ مخرجا، ہم اس کے لیے راہ نکال دیں گے، ہم اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے؟ یہ تو تقوی کی بات ہو رہی تھی. تو ایک مرتبہ انسان کامل آگے بڑھا، کمال انسان کو ابھارنے کے لیے ایک منشور بیان کیا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 114 اور 115 مختلف نسخوں کے حساب سے خطبہ حمام. مولا متقیان نے 110 صفات بیان کی متقین کی. غضوا ابصارہم وہم اہل الفضائل، غضوا ابصارہم عن الحرام، اور وہ اہل فضائل ہیں. جب حرام سامنے آئے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے اس سے دور چلے جائیں گے. اندھا اگر یہ کہے میں آنکھ کا گناہ نہیں کرتا تو اس میں کمال کیا ہے؟ تو اس میں کمال کیا ہے؟ کہ وہ اہل فضائل یہ ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آتش جہنم کی آواز سنتے ہیں. وہ ہیں ہر وقت میں ایسے میانہ راستے پہ چلتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے مثل قائم کرتے ہیں. یہ متقین وہ ہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن نہیں رہتے. اگر ان کا خدا اجازت دے تو ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ ٹھہریں. یہ متقین وہ ہیں، یہ متقین وہ ہیں کہ جو راتوں کو جب سجدے میں جاتے ہیں گمان ہوتا ہے کہ ان کی روح نکل جائے گی. یہ متقین وہ ہیں جب کام کے لیے صبح دم نکلتے ہیں تو لگتا ایسا ہے ان سے زیادہ جوان کوئی نہیں ہے. یہ متقین وہ ہیں جب حق پہ ڈٹ جاتے ہیں ان سے بہادر کوئی نہیں لگتا، ان سے طاقتور کوئی نہیں لگتا. جب خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان سے کمزور کوئی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ساری فضیلتیں امام المتقین بیان کر رہا ہے متقین کے لیے کہ دیکھو پریشان نہ ہونا. اس کے لیے ایک مثال تمہارے پروردگار نے
تمہارے وجود میں رکھ دی ہے، تمہاری باڈی میں، ہر فرد کی باڈی میں، جو عالم ہو یا جاہل ہو، عاقل ہو یا بے عقل ہو. ایک مثال ایسے رکھ دی ہے کہ بچہ کیسے جا سکتا ہے مولانا؟ بچہ ایسے جا سکتا ہے، آپ کے زبان کے، آپ کے بدن کے نازک ترین حصوں میں سے زبان ہے، نازک ترین حصوں میں سے زبان ہے، ہر طرف سے ہر وقت دانتوں کے شکنجے میں رہتی ہے، لیکن محتاط رہتی ہے، لیکن محتاط رہتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانتا چلا جائے گا اپنے رب کو پہچانتا چلا جائے گا. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے. اور کیا کتنا عجیب ہے یہ، کتنا عجیب ہے یہ منظر کہ روزمرہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ تمہاری وہ ضرورتیں جو تمہاری واقعی ضرورت ہیں انہیں پورا کرنا خدا کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے. یقین کرو، سانس لینا ہے مومنوں کافروں سب کو دے رہا ہے خدا، سب کو محدود وقت دے رہا ہے، سب کو طاقت دے رہا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ دودھ پیئیں تو آپ کو طاقت آ جائے اور منافق دودھ پیئے تو طاقت نہ آئے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ایک سسٹم بنا دیا، صرف فرق یہ رکھا کہ میرے اولیاء وہ ہوں گے کہ سسٹم ان کے اختیارات سے تبدیل ہوگا. میرے اولیاء وہ ہیں کہ سسٹم جن کے اختیارات سے تبدیل ہوگا، لیکن وہ سسٹم کو بدلیں گے نہیں اپنے مفاد کے لیے. ان کا اختیار ایسا ہوگا کہ سورج کو پلٹا سکتے ہوں گے، لیکن ان کے افعال ایسے ہوں گے کہ دھوپ میں کھیت میں کام کرتے نظر آئیں گے. کمال ہے، یعنی صرف انسان تھوڑی تھا، یہ کمال انسان کے لیے تھا. اپنے کمالات کو پہچانیں، ان کے نمونے کو تلاش کریں. اگر علم کمال انسان ہے، اگر کسی بھی وقت کا انسان علم کو کمال سمجھتا ہے تو وہ جو انسان کامل ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوگا. اگر شجاعت، درندگی نہیں، ساتھ رہیے گا، وحشی پنا نہیں، شجاعت، بہادری، اگر کمال انسان ہے تو انسان کامل سب سے بڑا شجاع ہوگا. اگر ہمدردی کمال انسان ہے تو انسان کامل سب سے بڑا ہمدرد ہوگا. اگر عبادت، اگر خالق کے سامنے جھک جانا سب کمال انسان ہے تو وہ سب سے زیادہ بڑا سجدہ گزار ہوگا، یہاں تک کہ خدا کو کہنا پڑے گا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر حتی قم اللیل الا قلیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن اس کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اس علم کے کمال پہ پہنچ کے بھی اپنے رابطے کو اپنے خدا سے رکھے گا بھی، تمہیں بتائے گا بھی، یہ کہتا نظر آئے گا ربی زدنی علما، خدا میرے علم میں اضافہ فرما. یا رسول اللہ اب اور کتنا علم چاہیے، اب اور کتنا شہر علم ہے، شہر علم ہے. یعلمہ الکتاب والحکمہ، علم و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ربی زدنی علما. گویا اس کے علاوہ بھی علم الہی میں کچھ ایسی چیزیں نبی کے لیے بھی رہ جاتی ہیں جو جب دعا مانگی جاتی ہے تو عطا کی جاتی ہے. کبھی اپنے پاس موجودہ نعمتوں پر رک نہ جائیے گا، اپنے کمال کی کوئی حد نہ بنا دیجیے گا خدا را کہ بس میں یہاں تک پہنچ گیا، اب اس سے آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے. نہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے، ابھی اس سے کہیں آگے جانا ہے، انسانیت کو اور آگے جانا ہے. لیکن لو لگائے رکھنی ہے، لو لگائے رکھنی ہے اس منبع سے. ہوتا کیا ہے بچپن میں بچہ، چھوٹا بچہ جب ٹیپ کھولتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی پانی کا منبع ہے. ساتھ رہیے گا، بچے کو ایسا لگتا ہے جب وہ نلکا کھولتا ہے وہ سمجھتا ہے پانی اس میں سے ہی آ رہا ہے. کچھ
کچھ دن بعد جب بڑا ہوتا ہے، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے دیکھیے، کبھی یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں، تو کہتا ہے نہیں یہ پانی کہیں اور سے آ رہا ہے، پائپ کہیں جا رہا ہے، اور جاتے جاتے پائپ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ یہ زمین میں چلا گیا، یہاں سے آ رہا ہے۔ ایک دن آتے آتے بڑی سی ٹنکی دکھتی ہے بینکس ٹاؤن کے کونے پہ، پھر آپ بچے کو دکھاتے ہیں بیٹا یہ ہے سورس آف واٹر اس علاقے کی۔ میں تو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں نا آزاد، آپ کہتے ہیں یہ ہے، کہتا اچھا یہ ہے، پھر پتہ چلتا نہیں اس کے بعد وہ ایک جگہ ڈیم میں جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہاں یہاں سے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یعنی یہ سب سے بڑا ہے۔ ساتھ رہیے گا، ساتھ رہیے گا۔ اگر بچہ اس ٹیپ پر رک جاتا اور اس کے بعد جستجو چھوڑ دیتا، یا پوچھنا چھوڑ دیتا، یا عالم بتانا چھوڑ دیتا، تو علم بھی رک جاتا، کمال بھی رک جاتا۔ اب پھر تلاش یہ کرنا ہے کہ سوال کس سے کرو اور جستجو کتنی کرو، تمہاری مرضی۔ اس سے پوچھ لو جو کہے کہ مجھ سے زیادہ عالم مدینے کی بوڑھی عورتیں ہیں، یا اس سے پوچھ لو جو کہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ کاش میری مائیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کی آغوش میں جو بچہ ہے اس کے نفس کی وسعت کتنی ہے، وہ کس قدر ظرف وسیع کا مالک ہے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک اس کی رینج ہے، کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کو روکے نہیں ہرگز۔ بچے کو یہ نہ کہیں کہ مرثیہ تو بس انیس کہے گا، نہیں بیٹا، اگر انیس کے ابا نے یہ کہہ دیا ہوتا تو انیس کیا کرتے؟ ہے نہیں سوچنے کی بات۔ پھر انس کہاں سے پیدا ہوتے، پھر انس کے بچوں میں مرزا عاشق میر عاشق کہاں سے پیدا ہوتے، اور آج تک کے مرثیہ کو شعرا نہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ سب سے نہیں، تم اس سے بڑے ہو سکتے ہو، تم اس سے بڑے ہو سکتے ہو، صرف اور صرف ایک گول کو فالو کرنا سیکھو۔ سب سے بڑی مشکل آج کے وقت کی پراکندگی ہے، اور جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں خود بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں، کاؤنسلنگ کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں سب سے بڑی مشکل جو ہے ڈسٹریکشن ہے۔ اہل بیت آپ کو مرکزیت دیتے ہیں، اہل بیت۔ جس چیز کو آپ کمال سمجھتے ہیں، خدا نے یہ قانون دیا ہے، جس چیز کو آپ کمال سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہا خدا نے کہ علم کا انسان کامل وہ ہے، عقل کا وہ ہے، نہیں، کہ ایک ہی انسان کامل ہے۔ سارا علم اسی کے پاس ہوگا، ساری حکمت اسی کے پاس ہوگی، اور کمال اس کا تھا، اس نے بھی کہہ دیا سب علم و حکمت میرے پاس، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سب علم و حکمت کی تعلیم وہ دیتا ہے، اور اس نے کہہ دیا وعلی بابھا، علی باب العلم وعلی باب الحکمہ۔ ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی علم کا دروازہ، ایک ہی حکمت کا دروازہ۔ اب یہ ایسا تو ہے نہیں اطہر بھائی کہ ایک بھاٹی گیٹ ہے، ایک سفید گیٹ ہے، ایک دلی گیٹ ہے، ایک موچی گیٹ ہے، نہیں، ایک ہی دروازہ۔ اور شرفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دروازوں سے آتے ہیں، شرفا کا تقاضا یہ، شرافت کا تقاضا یہ، ایٹیکیٹس یہ ہیں، مینرز یہ ہیں کہ دروازے سے آتے ہیں اور دق الباب کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجازت لے کر آتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں۔ خدا نے اس وقت میں سورہ حجرات میں کچھ لوگوں کو جو بزم رسول تک پہنچ گئے تھے، نقن صاحب نے تفسیر میں یہاں لکھا ہے جو بزم رسول تک گھس گئے تھے، گھس بیٹھے تھے جا کے وہاں تک، تمیز نہیں تھی رسول سے بات کرنے کی، حکم آ گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کس طرح انسان کامل کے کردار کی حفاظت کر رہا ہے خدا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں خدا اپنے بندے کی ناز پروری کرتا ہے، ناز برداری کرتا ہے۔ اس کی تفصیلی مثال گزشتہ سال دے چکا ہوں۔
ناز برداری کرتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہاری خواہش پیدا ہو تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے. پوری ہوتی ہے ضرورت. خواہش سے پہلے ضرورت پوری ہوتی ہے. بچہ آیا غذا آمادہ. ابھی تک یہ ماں جب تک ماں نہیں بنی تھی اس کی نیند کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. اب ذرا سا یہ بچہ مسایا ہلا اور ماں بیدار ہو گئی. یہ محبت خدا کی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور کہا جب تم ساری زندگی میں یہ دیکھ کر یقین کر لو کہ مولا آپ کی ماں کو زندہ سلامت رکھے اور جن کی اس دنیا سے گزر گئی انہیں سیدہ زہرا کے ذات معشور کرے. جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ماں سے زیادہ بے لوث محبت کرنے والا اور کوئی نہیں تو کہہ دیا خدا تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 100 ماؤں کی محبت جمع کر لو. اللہ کہ کس طرح کہ تم اگر ایک قدم بڑھاؤ گے اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے وہ 10 قدم بڑھائے گا. اور اگر تم نے چلنا شروع کیا وہ تمہاری طرف سرعت سے آئے گا. اور اگر تم سرعت سے تم تیز آئے تو وہ گویا تمہیں پالے گا. اللہ اکبر. اور پھر وہ تمہیں اس مقام پر لے جائے گا جہاں تک تم جا سکو گے. جہاں تک تم جا سکو. دیکھیں سیدھا سا فارمولا ہے. میں اگر اس سیڑھی پر ہوں آپ کو یہیں تک لا سکتا ہوں. ساتھ رہیے گا. میں اس سیڑھی پر ہوں اس لیول پہ ہوں یہاں تک لا سکتا ہوں. جو مجھ سے اوپر درجے پہ وہ آپ کو وہاں تک اٹھا سکتا ہے. اور وہ جو اللہ علیم القدیر ہے وہ جو صاحب کرسی و عرش ہے وہ جب لے کر جاتا ہے تو کعبہ قوسین تک لے جاتا ہے. اور کعبہ قوسین تک جانے کے لیے رسالت کی شرط نہیں ہے, نبوت کی شرط نہیں ہے, حتیٰ عبادت کی شرط نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حتیٰ عبادت کی شرط نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو جو لے گیا بندگی کی شرط ہے. بندگی کا مطلب عبادت کرنا نہیں ہے, بندگی کا مطلب اطاعت کرنا ہے. اطاعت کرنا ہے کیا مطلب؟ یعنی جب تم اطاعت کرو گے ہو سکتا ہے تمہاری قرات غلط ہو لیکن رسول کہہ دیں گے کہ نہیں بلال کا شین بھی خدا کے نزدیک سین ہے. اللہ اکبر. اللہ. ان وادیوں کے معیار مختلف ہیں. ان وادیوں کے بارگاہ الہی میں جو سلیبز ہیں جو لیولز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. صرف تمہیں ضرورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھاؤ. جس چیز کو تم کمال سمجھتے ہو وہ تمہاری سمجھ کے مطابق ہوگا. جو تمہارا خالق جس کو کمال سمجھتا ہے وہ تمہاری فطرت کے مطابق ہوگا. خدا نے نہیں کہا وہ دین بھیج رہا ہوں جو تمہاری عقل کے مطابق ہے, وہ دین بھیج رہا ہوں جو تمہاری روح کے مطابق ہے, نہیں, بلکہ کہا وہ دین ہے جو تمہاری فطرت کے مطابق ہے. وہ دین جو فطرت, اس لیے کہ میں گزشتہ دنوں بیان کر چکا عقل غلطی کر جاتی ہے, عقل غلطی کر جاتی ہے, فطرت غلطی نہیں کرتی. ساتھ رہیے گا. سہیل بھائی آنکھ جب سیاہ دیکھے گی تو سیاہ بتائے گی, سفید نہیں کہے گی. آنکھ جب سیاہ دیکھے گی سیاہ بتائے گی, سفید نہیں کہے گی. یہ انسان کا نفس امارہ ہے جو کہے گا کہ نہیں یہاں کچھ گرے ایریا لگ رہا ہے اس سے نکل جاتے ہیں. جب اچھی خوشبو آئے گی تو وہ خوشبو اچھی لگے گی, جب کوئی آواز اچھی ہوگی کانوں کو بھلی لگے گی. اب یہ آپ کی جرأت پہ منحصر ہے, آپ کی صداقت پہ منحصر ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چیز اچھی ہے یا یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے مل رہی ہے. صحیح ہے. ساتھ رہیے گا, ساتھ رہیے گا. یہ بیچارے جتنے قرآن سے ہدایت لینے گئے اہل بیت کو چھوڑ کے ان کی گمراہیوں میں اضافہ ہوتا گیا. اللہ اکبر. قرآن سے ہدایت لینے گئے, قرآن گمراہ کرنے لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ علم لینا ہے تو باب العلم سے لیا جائے گا.
اور یہ کھڑکیوں تک چلے گئے، روشن دانوں تک چلے گئے، غلط راستوں تک چلے گئے۔ الہدف لا یتوجہ الوسیلہ، اچھی نیت ہر کام کو اچھا نہیں کروا دیتی، نہیں، وسیلے بھی دیکھ کر انتخاب کرنے پڑتے ہیں، صرف نیت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میری نیت ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، قبلہ ادھر ہے میں ادھر پڑھ رہا ہوں، حضور نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، بس آخری چیز نیت کا، پوری نماز پوری نماز پوری نماز، ساتھ رہیے گا، پوری نماز منحصر ہے آپ کی نیت پر، صحیح ہے؟ آپ دنیا کے بہترین قاری ہوں، نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ قرات، جو زمین آپ نے لی ہوئی ہو سب سے پاک و پاکیزہ زمین ہو، پاک ہو، مباح ہو، خمس دیا ہوا ہو، زکات دی ہوئی ہو، غصبی نہ ہو، حلال ہو، اس کے وارثوں سے مانگ لی ہو یا خرید لی ہو، بہترین لباس ہو، پاکیزہ ترین لباس ہو، بہترین خوشبو لگائیں، زمزم سے وضو کریں، نیت غلط کریں تو اس نماز کو نماز نہیں کہا جائے گا۔ اور نیت وہ واحد عمل ہے پوری نماز کا، پوری نماز کا نیت وہ واحد عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، زبان و اعضاء سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر کو سجدے میں رکھنا اور بات ہے، دل کو اس کی بارگاہ میں جھکانا اور بات ہے۔ پہلے اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں جھکاؤ گے، اس کے بعد تمہارا سر اس کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اور پھر کمال یہ ہے، اگر نیت نماز کی ہے تو سر جھکانا ضروری تھوڑی، اگر نہیں جھکا سکتے، بیمار ہو، تکلیف ہے، اشارے سے پڑھ لو، اللہ اکبر، اشارے سے پڑھ لو، جتنا خم ہو سکتے ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں جھکانا نہیں چاہتا۔ کیا بات ہے، وہ تمہیں جھکانا نہیں چاہتا، تمہارے دل کو خود سے مرتبط کرنا چاہتا ہے، بس وہ صرف اور صرف تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ان رابطوں کو بڑھانے کے لیے اگر تم قبلہ رخ ہو رہے ہو، اس وقت زچہ خانہ علی کا تصور آ جائے تو عبادت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پر سجدہ مٹی میں کرنا ہے، اگر خاک شفا رکھ لو گے تو عبادت حسین سامنے رہ جائے گی۔ تو بس جتنے کمالات انسانی ہیں وہ سب انسان کامل کے پاس زیادہ مکمل دکھیں گے، زیادہ کامل دکھیں گے۔ اور وہی انسان کامل کو جب بھیجتا ہے، واپس اسی آیت کی طرف جا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم تلاوت کر دو، پڑھ دو، سنا دو، یزکیہم تزکیہ کر دو۔ یہ خود لفظ یزکیہم آیت تطہیر ہے، یہ آیت تطہیر ہے پیغمبر کے لیے کہ وہ تزکیہ کر دیں، خود تزکیہ شدہ ہیں تو حکم تزکیہ دیا جا رہا ہے۔ اور جب تزکیہ ہو جائے گا، جب ظرف پاکیزہ ہوگا، پھر علم و حکمت کی بات ہوگی، اور جو ظرف پاکیزہ نہ ہو سکے انہیں توڑ کے پھینک دیا جائے گا، پھر علم و حکمت انہیں نہیں دی جائے گی۔ تلاوت، تزکیہ، تعلیم علم، تعلیم حکمت، ایک حصہ قرآن ہے، 3 حصے رسول کے پاس ہیں، ساتھ رہیے گا۔ اس دن میں نے بیان کیا تھا، گویا رسول کے کاموں میں 25% قرآن کا کام ہے، 75%، 75% رسول کا کام ہے۔ جملے تبدیل کر رہا ہوں، 25% قرآن ہے، 75% سیرت ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ اگر تم اب بھی صرف قرآن کو لوگے تو گویا 25% لے رہے ہو، اور پھر نیم حکیم خطرہ جان تو ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا۔ باقی 75% رسول کے عمل میں ہے،
اور یہ رسول کا قول و فعل اس نے اعلان اسلام سے پہلے تم سے قبول کروایا. 2 لقب تھے رسول کے قبل از اعلان رسالت، صادق اور امین. صداقت کا تعلق قول سے ہے، امانت کا تعلق فعل سے ہے. صحیح ہے؟ امانت کا تعلق فعل سے ہے. ثابت یہ کروانا تھا کہ میرے نبی کا قول بھی حجت ہے، میرے نبی کا فعل بھی حجت ہے. انسان کامل کا قول بھی واجب الاتباع ہے، انسان کامل کا عمل بھی واجب الاتباع ہے. اب اگر عمل رسول کی اتباع کرتے تو جس کو محمد کاندھوں پہ اٹھاتے، کبھی یہ امت اس کے ساتھ ناانصافی تو نہ کرتی. جس کو رسول یاد کر کے گریہ کرتے کہ ہائے جعفر، جعفر کو جعفر نہ کہو بلکہ جعفر طیار کہو. جناب جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، تو حضور سے حدیث ہے کہ وہ جنت میں پروں سے اڑ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے طیار کہا جا، جعفر طیار. جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ. 3 شخصیات. اب نوجوان بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک تاریخی الجھن ہے، اس کو بیان کرتا چلوں کیونکہ یہ آج کل سوال آنا شروع ہو رہا ہے. جناب محمد حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کو امام حسین وصی بنا کر آئے ہیں. وہ اس لیے ساتھ نہیں آئے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے جناب عبداللہ بیمار ہیں، اس لیے ساتھ نہیں آئے. اور امام حسین ان کو کہہ کر گئے تم مدینے میں میری آنکھیں بن کے رہو، ہو گئے ہو، میرے خاندان کے سرپرست بن کے رہو. اور یہی تو وجہ ہے جس وقت جناب عبداللہ کے پاس لوگ پرسے کے لیے آئے بعد از کربلا، ایمان عبداللہ دیکھیے، اور آ کر کہا نعوذ باللہ کہ حسین کی وجہ سے تمہارے بچے مر گئے. بالکل سطحی بات کر دی کہ حسین کے چکر میں تمہارے بچے مر گئے. تاریخ کے الفاظ ہیں. جناب عبداللہ نے ان کے پیچھے کوئی چیز اٹھا کر ماری. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں تو فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نہ تھا، میرے بچے تو حسین پہ قربان ہو گئے. میں تو اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں، میں تو افتخار کرتا ہوں اس بات پہ. اور یہی بات تو مدینے سے چلتے ہوئے جس وقت زینب کبریٰ آئی ہیں عبداللہ سے اجازت لینے کہ بھائی عازم سفر ہے. اور عبداللہ آپ کو یاد ہوگا زینب نے آپ سے آج تک کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن میری ماں زہرا کہا کرتی تھی کہ جب حسین مدینے سے رات کی تاریکی میں عجلت میں سفر کا ارادہ کرے تو پھر وہ حسین کا آخری سفر ہوگا. بس اطمینان سے سنیے، میری طبیعت بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی، لیکن بہرحال آج سے اب یہ مصائب اب نہ پڑے جائیں گے. یہ مصائب تو کب پڑے جائیں گے؟ کیونکہ آج ان بچوں کا پرسہ دینا ہے جن کا پرسہ زینب کو نہیں دیا گیا. ان 2 شہزادوں کو رونا ہے جن پر ان کی ماں بھی نہیں رو رہی تھی سب کے سامنے. اللہ، یقیناً ماں ہے، تنہائی میں تو رو رہی تھی. عبداللہ کے پاس آ کر تو بہت گریہ کیا، لیکن شام و کوفہ میں زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. بس جاتے وقت عبداللہ سے جب اجازت لے رہی ہیں،
جناب عبداللہ نے کہا زینب میں نے بھی آپ کو کبھی کچھ منع نہیں کیا، بالکل آپ جانا چاہتی ہیں جائیے، لیکن میں بیمار ہوں، اور میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جب زینب تم سے اجازت لینے آئے حسین کے ساتھ جانے کے لیے تو عبداللہ زینب کو نہ روکنا، وہ ایک آنے والا سخت مصیبت کا وقت ہوگا، اور آپ کے نانا نے ہی مجھے بتایا، اور وہ مصیبت ایسی مصیبت ہوگی نہ اس سے پہلے کسی پہ آئی ہوگی نہ حسین کے بعد کسی پر آئے گی۔ اللہ، زینب مصیبت کے وقت پہ مدد کی جاتی ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، اگر ایسا ہو گیا اپنے بھائی پر کیا دے پاؤ گی؟ زینب نے ایک مرتبہ دیکھا جو آپ کہیں وہ لے جاتی ہوں، کہ میری طرف سے یہ 2 بچے لے جاؤ، محمد اور اون اکبر، ایک اور بیٹا ہے جناب عبداللہ کا اون اصغر جو واقعہ ہرہ میں شہید ہوا ہے۔ بہرحال ان 2 شہزادوں کو لے کر زینب راستے میں ہر جگہ سمجھا رہی ہے، یہاں تک کہ کربلا میں ورود ہوا۔ بس کربلا میں ورود ہوا، جیسے ہی کربلا میں ورود ہوا ہے زینب کا دل گھبرانا شروع ہوا۔ آپ وہ 2 محرم کے مسائل میں سنتے ہیں نا کہ زینب آ کر حسین سے کہتی ہے بھیا یہ کیسی جگہ لے آئے ہو، میرا دل بیٹھا جاتا ہے، میرا دل بیٹھا جاتا ہے، عجب ویران سا مقام لگتا ہے۔ میں کہوں گا زینب دیکھنا حسین اس ویران مقام کو کیسے جنت بناتا۔ بس اسی دن سے جب حسین نے کہا بہن اسی مقام کو ہم تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ شب عاشور جب اصحاب سے بات ہو گئی، اصحاب سے بات کرنے کے بعد نصف شب حسین آئے ہیں، ایک اہل حرم کے خیمے میں آ رہے ہیں، کیا سنتے ہیں زینب ایک خیمے میں، توجہ میری طرف رکھیے گا، زینب ایک خیمے میں بچوں کو لیے بیٹھی ہے۔ دیکھو اولو محمد اب تو کل جنگ ہوا چاہتی ہے، دیکھو تم چھوٹے ہو لیکن خیال رکھنا قاسم بھی تو چھوٹے ہیں، قاسم بھی تو چھوٹے ہیں، لیکن یاد ہے نا تمہارے بابا نے کہا تھا کہ جب سخت وقت آ جائے ان بچوں کو قربان کرنا، لیکن ایسے قربان نہ ہوگا بیٹا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہیں پتا ہے نا تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اور یہاں یہ بچے آمادہ ہیں۔ ارے اماں کل کا دن آنے دیجئے، ہم نے چچا عباس سے وغا سیکھا ہے، ہم نے عباس سے وغا سیکھا ہے، ہم علی اکبر کے پروردہ ہے، کل انہیں بتائیں گے کہ ہمارا پیاسا، ہمارا بھوکا، ہمارا بوڑھا ماما، ہمارے بوڑھے مامو جان اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کی مدد کو موجود ہیں۔ دیکھیے گا حیدر کرار کی جنگ یاد دلا دیں گے۔ بس عزیزو عاشور کا دن آیا، زینب کیا دیکھتی ہے، علی اکبر گئے ہیں اور واپس آئے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا کو بھیجا ذرا محمد کو بلا لاؤ، اور ایک مرتبہ ماں نے منہ پھیر لیا، میں تم سے بات نہ کروں گی، یہ کیسے ممکن ہوا، علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو گئے۔ کہا ماں ہم کیا کریں، ہم جاتے ہیں، مامو جان اجازت نہیں دیتے، اللہ اکبر، ہم جاتے ہیں، مامو جان اجازت نہ دیتے، آپ اجازت دلوا دیجئے، پھر دیکھیے گا زینب آئی ہیں۔ بھیا حسین زینب تم سے کچھ نہیں مانگتی، آج مانگ رہی ہے، میرے بچوں کو رن کی اجازت دو، یہ تمہیں دکھائے جعفر طیار، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ تمہیں دکھائے جعفر طیار کی رگوں کا خون کس طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب یہ بچے بہت کم سن ہیں، یہ اشقیاء بہت ظالم ہے۔ زینب نے کہا بھیا علی اصغر سے کم سن نہیں، قاسم سے کوئی مدد نہیں،
جب علی اکبر نہ رہے تو میرے بچے کیوں کر رہے؟ حسین نے بچوں کو بھیجنا چاہا، زینب نے روک دیا، کہا رکیے بھیا میں نے تیاری کی ہے۔ زینب اندر گئی ہے، 2 عمامے لائی ہے، دونوں بچوں کے سروں پہ عمامے باندھے گئے ہیں۔ ذرا تصور کرو، ماں کو پتا ہو یہ بچہ آخری بار رخصت ہو کے جا رہا ہے، مائیں بچوں کو تیار کرتی ہیں، کیا عمر رہی ہوگی ان بچوں کی جن کو ماں تیار کر رہی ہو؟ تاریخ میں لکھا، لوگوں نے پڑھا، جب بچے چلتے تھے تلوار زمین پہ خط بناتی تھی، یعنی قد اتنا نہ تھا کہ تلوار کمر سے بندھے۔ ایک بچے کو عباس نے، ایک کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں بھائی ساتھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں ساتھ گئے ہیں، دونوں بھائی ساتھ ہیں۔ عباس نے بتایا دیکھو اجرکم اللہ، عباس نے بتایا دیکھیں یہی ان کے فضائل ہیں، یہی مصائب ہیں۔ عباس نے بتایا دیکھو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، ساتھ ساتھ حملہ کرنا۔ بچے آگے بڑھے، حملے کر رہے ہیں، کہتے جاتے ہیں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، اور عباس ایک مقام سے جنگ دیکھ رہے۔ بچے پلٹ کر ہر وار کے بعد عباس سے داد وصول کرتے ہیں۔ جب زیادہ رن پڑا، ایک مرتبہ آواز آئی ان دونوں کو جدا کر دو۔ اللہ اکبر، میرے وقت کے امام نے زیارت ناہیہ میں اس طرح سلام کیا، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر، ارے تجھ پر سلام، تو امام کا حامی تھا، اپنے بھائی کا مددگار تھا، یہاں تک کہ خدا سے مل گیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان نئی فوج حائل ہوئی ہے۔ اب ایک مرتبہ بھائی جدا ہوئے ہیں، ایک گرز پڑا اور نے محمد کو دیکھا، کہا بھیا سلام، اجرکم اللہ۔ بس آخری چند جملے، اب تک جتنے شہید جاتے تھے حسین کو بلاتے تھے، کوئی آبا عبداللہ کہتا تھا، کوئی آقا کہتا تھا، علی اکبر نے بابا کہا، یہ پہلے شہید ہیں۔ ٹھیک ہے بچے سپاہی بن کے گئے تھے، لیکن فطرت سے مجبور آخری وقت پہ ماں کو سلام کیا، ارے اماں جان، اللہ اکبر، ارے اماں جان ہمارا سلام قبول کرو، اماں جان ہمارا سلام قبول کرو۔ ایک جانب سے عباس، ایک طرف سے حسین بڑے ہیں، علی کے شیروں کو آتا دیکھ کر فوجیں بھاگی ہیں، ارے بچوں کے لاشیں پامال ہو گئے اکھڑی سانسوں میں۔ ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، بس آخری جملے، ایک کو عباس نے اٹھایا، خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ فضہ نے باہر نکل کے دیکھا اور کہا زینب تیرے شہزادے سرخرو واپس آ گئے۔ ارے زینب سجدے میں گر گئی، پروردگارا تو نے آبرو رکھ لی۔ اب جب بچے آئے ہیں، راوی کہتے ہیں، روایات میں کتابوں میں آیا، کوئی ایک بچہ اس وقت سانس لے رہا تھا، زینب کے قریب لا کے رکھا۔ زینب نے دیکھا، کہا بھیا حسین انہیں گنج شہیدہ میں رکھ دیجئے، کہا بچے کو دیکھ لو زینب قریب آئی، بچہ آخری جملہ ہے جناب اون کا، ماں سے کہتے ہیں اماں جان گواہ رہنا ہم نے پانی نہیں پیا، اجگر پیاسا تھا، بابا کو سلام کہنا۔ زینب نے ہاتھ اٹھائے، جاؤ تمہیں ساقیے کوثر سے رام کرے، جنازے آئے ہیں وہاں محمدہ و رسولہ۔